محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت اور برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ تقریباً شروع ہو چکا ہے۔ آج پہلی تراویح ہوگی اور کل پہلا روزہ ہوگا۔ محترم سامعین و ناظرین، یاد رکھیں یہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا رمضان یہ رمضن سے مشتق ہے، اور رمز کا معنی لغت عربیہ میں جلا دینے کے ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں انسانوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں انسانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رمضان شہر اللہ، کہ یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ بات اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ نسبت کی وجہ سے منسوب الیہ کی عظمت کے اثرات دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ سے کسی شخص نے کہا کہ یہ فلاں بزرگ کا بیٹا ہے، یہ فلاں عالم کا بیٹا ہے، یہ فلاں پیر کا بیٹا ہے، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، آپ اس کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، بعینہ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ رمضان شہر اللہ، کہ یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس مہینے کی خاص نسبت جو اللہ نے اپنی طرف فرمائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی جو تجلیات خاصہ موسلا دار بارش کی طرح برستے ہیں، یاد رکھیں وہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ رمضان پورے سال کا دل ہے۔ اگر یہ مہینہ صحیح گزر گیا تو یاد رکھیں پورا سال آپ کا صحیح گزر جائے گا۔ ابن الفضل مشہور تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں رمضان کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، ہم 6 مہینے اللہ کے سامنے روتے تھے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے تھے، اللہ کے سامنے ہم فریاد کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے دعاؤں کو قبول فرماتے اور ہمیں اس مہینے تک پہنچا دیتے، پھر ہم اس مہینے میں خوب اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے سامنے مانگتے، اللہ کے سامنے روتے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے، ہم روزوں کا اہتمام کرتے، ہم تراویح کا اہتمام کرتے، ہم فرائض کا اہتمام کرتے، ہم واجبات کا اہتمام کرتے، ہم سنن کا اہتمام کرتے، ہم نوافل کا اہتمام کرتے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا ثم یدعونہ ستۃ اشہر ان یتقبلہ منہم، پھر 6 مہینے اللہ کے سامنے پھر روتے تھے، پھر گراتے تھے، پھر گریہ زاری کرتے تھے کہ الہی ہم نے اس ایک مہینے میں جو عبادت کی ہے، یا اللہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں، یا اللہ ہم نے جو آپ کی عبادت کی ہے، ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، ہم نے روزوں کا اہتمام کیا ہے، ہم نے تراویح کا اہتمام کیا ہے، ہم نے سنن کا اہتمام کیا ہے، ہم نے نوافل کا اہتمام کیا ہے، الہی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اس لیے محترم سامعین و ناظرین، میں اپنے اس میسج کے ذریعے اپنے تمام سامعین و ناظرین سے خصوصی طور پر میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی آئے۔ پورے 11 مہینے ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے اللہ کے رسول کے سنتوں کو پامال کیا، اب آئے اس ایک مہینے میں اللہ نے بطور انعام کے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے، اللہ نے بطور پیکج کے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے۔ اب آئیں اس مہینے میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ یاد رکھیں اللہ کی ذات اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس مہینے میں بھی اگر کوئی شخص، ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم معمولی باتوں پر ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، بدن میں تکلیف ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، یاد رکھیں یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس مہینے میں بھی اگر کوئی شخص روزوں کا اہتمام نہیں کرتا، اگر کوئی شخص نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، اس مہینے میں بھی اگر کوئی شخص اللہ کے سامنے نہیں آتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ کے سامنے گریہ زاری نہیں کرتا، اللہ کے سامنے روتا نہیں ہے، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے نہیں رکھ، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی محرومی اور اس سے بڑی بدبختی انسان کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آئے اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، نمازوں کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، سنن کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس مہینے